ہم نے اعلان کر دیا کل عید ہے، آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے۔ کل کیا ہے؟ جمعرات ہے۔ ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، عید کی نماز ادا کر کے واپس آ رہے ہیں، اچانک ایک مولوی صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں آج عید نہیں ہے، آج عید نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے، آج عید نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ آج جمعرات ہے۔ ہم کہیں گے جمعرات اور عید کی کیا مناسبت؟ کیا یہ دونوں ضدیں ہیں کہ جب جمعرات ہوگی عید نہیں ہوگی، جب عید ہوگی جمعرات نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں آج عید نہیں ہے، آج عید نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ آج جمعرات ہے۔ بھائی اس پر تو ہمارا اتفاق ہے، ہم بھی کہتے ہیں آج جمعرات ہے، تم بھی کہتے ہو آج جمعرات ہے، ہم کہتے ہیں آج عید ہے، تم کہتے ہو آج عید نہیں ہے۔ تو ہم دلیلیں دیں گے عید کے ہونے کی، تم دلیل دو عید کے نہ ہونے کی۔ ہم دلیل دیں گے کہ آج عید ہے، ہماری دلیل کیا ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا، رات کو ہم نے نور دیکھا تھا۔ بدھ کی رات آپ نے نور دیکھا ہے نا؟ قد جاءکم من اللہ نور سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں، نور کی دلیل بھی دیکھ لی ہے نا آپ نے؟ ہم کہیں گے رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا، اب تو دلیل دے کہ رات کو چاند نظر نہیں آیا، تو دلیل دے کہ رات کو چاند نظر نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے نہیں آج عید نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس آج عید کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بہانے بنا رہا ہے، یہ اس کا مکر ہے، یہ اس کا فریب ہے۔ این اسی طرح جس شخص سے ہم کہتے ہیں ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم حضور کو نور مانتے ہیں، دلیل دو، ہم دلیل دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، دلیل دو، وہ کہتا ہے بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں۔ ہم کہتے ہیں عدم نورانیت کی کوئی دلیل دو۔ بشر کی تکرار اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تمہارے پاس نور نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آج کی اس محفل میں ہمارا یہ چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت پیش کر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے ذخیرے میں سے کوئی ایک حدیث پیش کر دو، اور صحیح کی شرط نہیں، متواتر کی شرط نہیں، خبر الاحاد کی شرط نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو جس میں میرے آقا نے فرمایا ہو میں نور نہیں ہوں، جس میں رب نے فرمایا ہو محبوب تو نور نہیں ہے۔ کوئی ایک صحابی کا ضعیف قول پیش کر دو جس میں کسی صحابی نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست بنور۔ And this is our challenge tonight. From the 6,666 verses of the Quran, present a single Quranic verse in which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was addressed by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala said قل یا ایھا النبی لست بنور۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے، رب کعبہ کی قسم یہ زندگی ختم ہو جائے گی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے نورانیت کی رد میں کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ بشریت کا معاملہ آگے آئے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے۔ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں۔ آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے ہر انسان کے اندر ایک نور ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ روح نورانی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطۂ نوری کے نام او خودی، اسی سے ہے یہ سیلف، میں، انا، ادھر حقیقت اسی روح کا ظہور ہے۔ نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے۔ مغربی فلاسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن اسپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی،
یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن نور نور کا فرق ہے۔ جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے۔ لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن۔ میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا، تو خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا۔ اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے اس سے نکل کر بچ کر نکلے، لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا۔ منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے۔ تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے، آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ محمد عربی کا وہ نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا جرات کر کے حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے تو صحیح۔ حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے، اور روحانیت کی نورانیت ہے۔ وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا، یہ ہوا ہے۔ بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، کیسے نفی کر دیں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں۔ تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے نہ بندگی میں حضور کا کوئی مثل بنایا، نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا۔ تو اس پر یہ چٹ آ گئی ہے کہ اگر ایسی ہے بات تو علامہ صاحب قل انما انا بشر مثلکم کی تفصیل بتا دیں پھر، کہ اللہ نے فرمایا نا انما انا بشر مثلکم، کہ تمہارے جیسا قل فرما دیجئے محض، تو اس کی تفصیل بتا دیں۔ تو چلو اب موضوع کو تھوڑا سا اس گلی میں ڈال دیتے ہیں، تمہارا کیا ہے ذرا اس گلی کا بھی، یہ بشر مثلکم، بیٹے سنیں، بشر مثلکم کی گلی کا چکر لگا لیتے ہیں اور پھر آپ کو سلام کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس گلی کا بھی چکر لگوا دیتا ہوں، اور بات کو توجہ سے سنو۔ یہ جو موضوع انما انا بشر مثلکم، یہ آیت کریمہ، اس کے اندر اتنے معارف ہیں، اتنے معارف اور لطائف ہیں کہ شاید 2 گھنٹے کے 10 خطاب بھی کروں تو صرف انما انا بشر مثلکم کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ 2-3 گھنٹے کے 10 خطاب کی پوری سیریز بھی کروں تو شاید یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، لہذا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، تسبیح میں سے بولیے ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، اور وہ ایک نیا سا دانہ سمجھاتا ہوں جو پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نئی بات بتائی تھی۔ اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے عقدہ
بشر مثلکم کا حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ میں نے کہا تھا نا ایک نئے انداز سے بات سمجھاؤں گا تو بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اللہ نے بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے، اور بجتی مٹی بھی وہ جو بودار سیاہ گارے سے تھی، بودار سیاہ گارے سے، اس سے بجتی مٹی اور اس سے بشر بنانا، یہ ہے بشریت۔ تو انسان کا جو پیکر بشریت ہے وہ اللہ پاک نے اس میں سے بنایا۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو انسان ہے یہ صرف بشر نہیں ہے، یہیں سے فرق شروع ہو جائے گا۔ بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہے کہ کہا جائے کہ صرف بشر ہے، ایک کہا جائے کہ نہیں بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا۔ تو انسان بشر ہے مگر صرف بشر نہیں۔ تو اگر صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی مقام پر قرآن مجید میں ہے کہ جب بشریت بنائی انسان کی تو سیاہ بودار گارے سے بجتی مٹی سے بشریت بنائی، اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا، اگر یہ پیکر بشریت صرف یہ ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا۔ اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا، صرف بشر ہی ہوتا، تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس کے ساتھ آگے فرمایا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ یہ اس مٹی سے بشر بنا کر، تو بشر صرف ایک چراغ دان ہے، جسم ہے، پیکر ہے، بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا۔ پیکر بشر کا اور روح اندر اللہ کی، جسم پیکر بشریت کا اور اندر روح، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح داخل کروں گا، پھونکوں گا۔ اب اللہ تو روح سے پاک ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا، اپنے نور کا اور اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا۔ تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلا دیا۔ نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے نور کا، اپنی صفات کا جب چراغ جلا دیا تو تب فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اب اس کو سجدہ کرو۔ تو گویا سجدہ کرنے والوں نے، تو جس کو سجدہ ہوا وہ تو اللہ کی ذات کے لیے حکم تھا، مگر اب تعظیم کا سجدہ جب آدم علیہ السلام کو ہوا تو ان کے دو رخ تھے۔ ظاہر میں وہ بشر تھے، جو اللہ پاک نے فرمایا پیکر جس سے بنایا تھا، ظاہر میں بشریت تھی، اور اس بشریت کے پیکر کے اندر باطن میں نور حق جل رہا تھا۔ نفخت فیہ من روحی، یہ بات توجہ سے سمجھیں، تو دو رخ تھے، بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور چل رہا تھا۔ تو دو چیزیں ملا کر مکمل کیا تو فرمایا سجدہ کرو۔ اب جن کو حکم ملا سجدہ کرو وہ بھی دو تھے، کچھ سجدے میں گر گئے سارے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ جنہوں نے سجدہ کر لیا ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اندر تیرے نور کا چراغ جلتا دیکھ رہے تھے، ہم نے سجدہ کر لیا۔ اور جس ایک نے سجدہ نہ کیا اس سے پوچھا بھئی میرا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
اس نے جواب دیا قرآن ہے قرآن. اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر. اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ جو بشر کے چکر میں پہلا شخص جو پڑا تھا نا بشر کے چکر میں، اس سے اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب بولیے کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنوا رہا ہوں؟ اس نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، تو کون سی مختلف بات کی؟ وہی بات نہیں کی جو اللہ نے کی تھی. وہی بات نہیں کی کہ بشر بنا رہا ہوں. اس نے کہا میں بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے بھی بشر کہا، لیکن اس کو دھر لیا گیا. فرمایا لعنتی خارج ہوگا، مردود بن کر میری بارگاہ سے خارج ہو جا. جب اس نے بشر کہا تو ایک بیان، ایک شخصیت کے ایک رخ کی حقیقت کا بیان تھا. جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان میں تنقیص تھی. جب دوسرے نے بشر کہا فرمایا میں نے کہا ہے، مگر اس لیے تو نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کے رٹ لگاتے پھرو، تو اس نے کہا تو بیان حقیقت تھا. جب اس سے سن کر دوسرے نے کہا وہ مردود اور شیطان لعین بنا دیا گیا. اب جس کی نگاہ بشریت میں جا کر رک گئی، ابلیس کی بشریت میں اٹک گئی، وہ سجدے سے محروم رہا اور بدبخت ٹھہرایا گیا. اور جن فرشتوں کی نگاہ، ہماری نیند ناقض وضو ہے. میں اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ غفلت طاری ہے، پتہ نہیں. اصل فی نفس سے ہی نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند میں چونکہ ہمیں ہوش نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو، اس لیے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگ جاتا ہے. تو نیند فی نفس سے ہی اگرچہ ناقض وضو نہیں، لیکن نیند وہ حالت طاری کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، لہٰذا ناقض وضو کراتا ہے. لیکن نبیوں کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. حضور سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں حضور کی، حضور کا دل نہیں سوتا. اس لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اور نور بھی، چونکہ نور اور بشر میں منافات نہیں ہے. نور کی ضد بشریت نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے. یہ بچہ جائے. نور کا مقابل جو ہے، نور کی جو ضد ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے. نور کی ضد بشریت نہیں ہے. یہ شیشہ ہے، یہ لوہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپس میں ضدیں ہیں. یہ شیشہ ہے، یہ مہنگا ہے، یہ شفاف ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. چونکہ اس کا شفاف ہونا یہ منافات نہیں ہے، مہنگا ہونا منافات نہیں ہے. تو نور بھی ہو بشر بھی ہو یہ منافات نہیں. قرآن اٹھائیے، جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضرت مریم کے پاس تو قرآن بتاتا نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل بشر بن کے آئے. تو بشر بھی ہو نور بھی ہو اور ایک ذات میں دونوں کا اجتماع ہو ممکن ہے. نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے. اور حضور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، لیکن اگر بشر ہیں تو کائنات میں ایسا بشر کوئی نہیں، اگر نور ہیں تو کائنات میں ایسا نور کوئی نہیں. بشر ہیں تو سارے بشر مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہیں، نور ہیں تو بیت المعمور میں سارے نور پیچھے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. تو کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے وجود پہ. طائف کے بازاروں میں پتھر آتے ہیں بدن پہ تو خون بہتا ہے، نالین خون سے بھر جاتے ہیں، یہ غلبہ بشریت کا. اور کبھی غلبہ نورانیت ہوتا ہے، نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو سارا سینہ چیر لیا جاتا ہے، قلب اطہر نکال لیا. محمدی کی وضاحت فرما دیں، حضور کی ذات کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے. آپ عبداللہ حضرت عبداللہ کی اولاد ہیں، حضرت آمنہ کے بطن سے آپ کو اللہ نے جنا ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
آپ کا ایک قوم ہے، جیسے انسانوں کی قوم ہوتی ہے، قبیلہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عربی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق تھا اور بنو ہاشم سے تعلق تھا. تو یہ ساری چیزیں بشری مخلوق کے ہیں، اور آپ کی اولاد ہے سادات جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سب کیا ہیں؟ بشر ہیں. اور آپ ہدایت کا نور ہیں، جیسے قرآن ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے نور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے نور ہیں. تو نور ہیں ہدایت کے لحاظ سے. ہاں آپ زیادہ نور ہیں کیونکہ آپ سے جتنی ہدایت پھیلی اتنی کسی سے نہیں پھیلی، اور علماء میں جس سے جتنی ہدایت پھیلے گی اس کو اتنے حساب سے نور کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے، اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے کیونکہ اللہ بھی لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کے لحاظ سے نور ہیں، اور حقیقت ماہیت کے لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں. بالکل ایسے ہی بشریت میں جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں، کیونکہ بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا. نبی اور بشر اکٹھا ہو یہ نہیں امتوں کی سمجھ میں آیا. نوح علیہ السلام سے لے کر کہتے تھے کہ اگر وہ نبی ہے تو ظاہر ہے اللہ کا اتنا مقرب اور پیارا، پھر کوئی اور ہی مخلوق ہے، نور ہے، کوئی الگ ہے، دیوتا، انسان نہیں. وہ جو سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں انسان ہے اس لیے بشر تو نبی نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جھگڑا تھا کہ اللہ نے کوئی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا، کوئی اور مخلوق بھیجتا. ہم میں سے ایک آدمی نبی بن گئے. تو یہ بات بھی قرآن پاک نے بہت واضح کی کہ نبی ہمیشہ بشر ہی آئے ہے، اور بشر ہی جو ہے نا وہ نبی ہو سکتا ہے. دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے تو وہ ایک تماشا تو ہو سکتا ہے، مگر جو نبی بھیجنے کا مقصد ہے نا کہ کتاب نہ صرف دے، اس پر عمل کر کے دکھائے اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے، وہی خواہشات ہیں، سب چیزیں اس میں ہیں. جب یہ عمل کر رہا تم کیوں نہیں کر سکتے؟ حالانکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب. کرو ضرور ٹرانسلیشن، مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت. فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن. ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس. ترجمہ ہو گیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ. ترجمہ کرنے کو تو کر گئے. اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے، اللہ کے جسم ہے. جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے. اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا. چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہیں، نہ اس کے باڈی ہیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ. تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر. اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ. اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں. تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں. وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات. حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، دیز آر حروف مقطعات، unable to translate. لیکن دوسری آیت کی قسم ہے متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے.
تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے, عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے. جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ. آیت کو مانیں گے, آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے, قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے, مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے وہ جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مثلا سیکنڈ ایگزامپل, اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکۃ فیہا مصباح. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ از the light of the world. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا, سارے سماوات کا, زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. ایک بات بتاؤ, اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا. اللہ بے مثال, یہ عقیدہ ہے نا, یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے. اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے. یہ جو آیت ہے نا کہ انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, یعنی میں بشر ہوں, فرشتہ نہیں ہوں. اور انا بشر مثلکم یوحا الیہ, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اور ہمارے بھائیوں نے بس یہ آیت پکڑ لی ہے اور صرف اسی کو پیٹتے رہتے ہیں اپنے انداز سے کہ پیغمبر نے خود کہہ دیا, قرآن کریم کے اندر ہے انا بشر مثلکم یوحا الیہ. بس ایک فرق ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے. بھائی وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں؟ فرشتہ نظر آتا ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ بھئی ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا, نام ہے ملک الموت. پیغمبر فرشتے دیکھ رہے ہمیں نظر نہیں آتے. یہ اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, گستاخی نہ ہو, بہت معذرت کے ساتھ. کسی بزرگ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں, ان کے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ اللہ نے جو کہا معاذ اللہ نبی یا امام سے لیا, اللہ چاہتا تو معاذ اللہ مچھر سے لے سکتا تھا. یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو کہا آپ سے لیا, اللہ گدھے سے بھی لے سکتا تھا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں برا لگے گا کہ مجھے تم نے جاہل بنا دیا, کہاں سے مثال دے دی. ارے جب آپ کو جانور کی مثال اپنے لیے بری لگ رہی ہے, بری لگنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی عالم سے کہہ دیجئے بھئی آپ کو میں تشبیہ دے رہا ہوں تو فوراً برا منا لیں گے, گریبان پکڑ لیں گے. جب تمہیں اپنے متعلق گنہگار ہوتے ہوئے خطا کار ہو تو یہ جھگڑا ہے. کوئی کہتا ہے نور نہیں ہے, بشر ہیں. کوئی کہتا ہے غیب دان نہیں ہے. کوئی کہتا ہے حاضر ہیں, کوئی کہتا ہے ناظر نہیں ہے, کوئی کہتا ہے حاضر نہیں ہے. عجیب جھگڑا فروعات میں چلا ہوا ہے. یہ کوئی موضوع نہیں ہے. میں نے اس سلسلے میں عرض کیا ہے کہ حاضرو ناظرو, حاضرو ناظرو, نورو بشرو غیب کو چھوڑ. حاضرو ناظرو, نورو بشرو غیب کو چھوڑ. حاضرو ناظرو, نورو بشرو غیب کو چھوڑ. ارے ملا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. شکر کر, کملی والا حیدر پھریا نہیں. وہ تیرے یار تیری طرح اس دور میں ایک کو بھی شک پڑ گیا کہ یہ جانتا کچھ نہیں. اس نے کہا محمد میرے باپ کا نام بتاؤ. اساں بھی شک کے علم غیب نہ. اساں بھی شک کیا. اساں کہا میں نے پیو دا نام دس.
حضور فرمایا مجلس پری یہ بہتر ہے پیو نہ پوچھ. آہا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. شکر کر. اس کا کیا نہیں جناب آپ بتائیں میرے, اگر آپ کو اتنا غیب کا علم ہے تو بتائیں میرے باپ کا نام. فرمایا پھر تیرے باپ دا اے نام ہے جا ماں کو پوچھ ونج کے. مفتی جس لے پوچھیا تے بیبے نے آخیا گل تو وہی ہے جڑا کملی والا بیان ہے, پیو تو تینا وہی ہے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اس واسطے کملی والے نہ امتحان نہ کہنا ایڈا وڈا تو شیخ القرآن ہے, شیخ الحدیث ہے. میں مننا پر قرآن نازل ہویا کملی والے تے, تو امتحان کنن کتھے بہ گئے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. آج تیری یہ پگڑی اتر جائے, تیری داڑھی بے آبرو ہو جائے, تیرا جو یہ زاہدانہ لباس ہے تو ننگا ہو جائے. اگر کملی والے کا علم پھرے تیری طرف تو تو ننگا ہو کر رہ جائے. کملی والے کو نہ چھیڑ, کملی والے کے علم کو بھی نہ چھیڑ. ارے تو ان کے غلاموں کے علم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا.